بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات کا واقعہ آج ہم شروع کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت خوبصورت انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا میں گمراہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت خوبصورت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں، یہ تو گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا بالکل بھی گوارا نہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بیوی آمنہ کو لے کر اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی، اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا، اے آمنہ، مجھے 3 دنوں بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھیں کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی تھی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا
تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں۔ لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ 2 مہینوں کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ عبدالمطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئیں کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ عبدالمطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ۔ یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور ہی پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے وفات ہو چکی۔ ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور پھر وہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبدالمطلب کو خبر دی تو حضرت عبدالمطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبدالمطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگے کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھیں کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے، خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے میں جاتے وقت طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔
وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا غم ایسا سوار ہوا کہ وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ خاموش رہتیں۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھیں، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتیں۔ عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزر گئے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک ان کی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ کے بڑے سارے بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی ان کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری دی کہ اے ابو لہب، تمہیں بھتیجا مبارک ہو، ابو لہب نے بھی بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی نوکرانی کو آزاد کر دیا۔